ایک دوست میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جناب اس وقت بھی استغفار کے اوپر واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ بڑی ایک حیران کن کیفیت اس کی کہ جس طرح اس کو یقین ہی نہ ہو رہا ہو کہ استغفار پڑھنے سے کوئی واقعہ پیش آ سکتا ہے، کوئی اللہ کی کرامت ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے، یا اللہ کی طرف سے بینیفٹ مل سکتے ہیں۔ ایسے ایک شک و شبہ کے اندر مبتلا، اور اس کے سوال بھی ایک ایسا عجیب و غریب تاثر دے رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں، اس سے بالکل یقین ہی نہ ہو کہ ذکر استغفار کے اوپر کچھ بینیفٹ مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے۔ اس طرح کا اس کا ایک سوال تھا۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا جناب آپ اگر میری بات پر یقین کرو تو میں آپ کو کچھ واقعات بیان کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جو میری آنکھوں کے سامنے پیش آئے، جن لوگوں نے ذکر استغفار کثرت سے کیا اور جس مقصد کے لیے انہوں نے کیا، اور اسی مقصد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائیں، میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں، اور اگر آپ کہیں تو میں ملوا بھی دوں گا ان سے۔ کچھ تو یہیں کے ہمارے قریب کے ہی رہنے والے ہیں، کچھ دور کے ہیں، تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے پھر سفر کر کے جانا پڑے گا، اس کا خرچہ آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ اگر آپ ایگری ہیں تو میں آپ کو لے چلتا ہوں، ان سے ملوا بھی دوں گا۔ تو وہ بڑے متاثر ہوئے اور کہنے لگے اچھا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ واقعی استغفار کیا واقعات پیش آ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بالکل پیش آ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی عافیت والا معاملہ فرمایا، اسی ذکر استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی بھی پرابلمس تھیں، کیس کے حوالے سے، عدالت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے سولو کر دی، آسان کر دی، حل فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ دوست ہیں، ہمارے قریبی ہیں بالکل۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی پریشان بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ نے ذکر استغفار کے اندر بڑے بینیفٹ رکھے ہیں، بڑے فائدے رکھے ہیں، آپ اپنی پریشانی کو اس طرح کیوں نہیں حل کر سکتے؟ تو انہوں نے ذکر استغفار کرنا شروع کیا۔ میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کوئی اور عمل کیا اس نے یا نہیں کیا، بہرحال ذکر استغفار اس نے کثرت سے پڑھنا شروع کیا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے ہماری عدالتوں کے حال کیا ہیں، ایک دفعہ اگر کوئی پھنس جائے عدالت کے اندر تو پھر بس پیشیاں ہی پیشیاں ہوتی ہیں، اور بندہ اپنا سب کچھ بیچ بوجھ کر لٹا دیتا ہے، لیکن پیشیاں عدالت کے ختم نہیں ہوتی۔ تو وہ ایسا کرنا ہوا اس کے ساتھ کہ گھر بیٹھے کیا بلکہ اعتکاف میں بیٹھ گئے، اور اس کی پیشی کی ڈیٹ بھی آ گئی اور نوٹیفیکیشن گھر پہ بھی آ گیا کہ بھی بلایا جا رہا ہے آپ کو۔ تو یہ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ بہرحال جب وہ جج نے پیشی کے دوران پوچھا کہ فلاں بندہ کیوں نہیں آیا، تو وکیل نے بتایا کہ حضرت وہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکا۔ تو جج نے کہا اچھا وہ بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا بندہ تو پھر اس جرم کے اندر مبتلا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے اسی وقت کیس جو تھا اس آدمی کا، جو ہمارا دوست ہے، اس کی فائل کو بند کیا، قلم کلوز کیا، وہ کہا کہ اس کا کیس آج سے ختم ہے، یہ اس میں ملوث ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ابھی کا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ایک بہن ہے، ملتان کی رہنے والی ہیں، ان کا میراث کا مسئلہ تھا، میراث تقسیم نہیں ہو رہی تھی، جو ان کے بھائی تھے وہ دے نہیں رہے تھے، جو بھی تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنا ہوا کہ چند دن اس نے ذکر استغفار کیا، اور چند دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کے میراث کا مسئلہ حل کیا، اور جتنا بھی حصہ اس سسٹر کے اس میں آ رہا تھا ذمہ، اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے ہی ان کو وہ پہنچا دیا اور ان کو مل گیا۔ ایک اور واقعہ اسی طرح ہماری بہن کا ہے، ان کا میسیج شاید ابھی بھی میرے پاس موجود ہو، میں میسیج سیو نہیں کرتا لیکن شاید موجود ہو، لیکن کمنٹس میں تو کم از کم موجود ہوگا میری پرانی ویڈیو کے اندر۔ تو انہوں نے مجھے میسیج کیا اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور میں اپنے والدین کے گھر پر آ گئی تھی اور بڑی پریشان تھی کہ میں کیا کروں، آخر میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، ظاہر سی بات ہے اولاد کے بغیر تو نہیں رہا جا سکتا۔
بندہ ہر چیز کے بغیر رہ لے گا، اولاد اتنی عزیز ہے، پیاری ہے کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں ذکر استغفار کرنا شروع کیا، اور کہتی ہے کہ میں نے چند ہفتے ذکر استغفار کیا، اور اس کا شوہر باہر لینے کے لیے آیا تھا، اسے پتہ چل گیا کہ میرا شوہر لینے کے لیے آیا ہے۔ شوہر سے ملاقات بعد میں ہو رہی ہے، پہلے مجھے میسج کیا جا رہا ہے کہ جناب میرے شوہر مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں، اور آج میں بہت خوش ہوں کہ میں اپنے بچوں کے پاس جا رہی ہوں، میں اپنے بچوں کے پاس جا رہی ہوں۔ یہ وہ واقعات آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو ابھی حقیقتاً واقعہ ہوا ہے اور موجود ہیں، بندے بھی موجود ہیں، ابھی تک حیات ہیں۔ اسی طرح ایک اور دوست ہیں، ان کے بیٹے اور بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، غریب تھے بیچارے، بہت غریب تھے، اور یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں، کسی کی غریب کی بیٹی کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا غریب کے بیٹے کو کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اگرچہ وہ دیندار ہوں۔ اسی طرح ہمارے دوست کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا، وہ بیچارے دیندار تھے، ان کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی تھی، بڑے پریشان تھے۔ اگر کوئی رشتہ آ بھی رہا تھا تو کسی لولے لفنگے کا، آپ کو پتہ ہی آج کل معاشرے کا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو ایسا آ رہا تھا، وہ پریشان تھا کہ کیا کروں۔ اس کو بھی ذکر استغفار کی تلقین کی، اس اللہ کے بندے نے کثرت سے ذکر استغفار کیا، آج اس کی بیٹی بھی ماشاءاللہ بچوں کی ماں ہے، اور اس کے بیٹے کی شادی ہو گئی، اور اس کا بیٹا بھی اپنے بچوں کا باپ ہے، اور یہ چند سالوں کے اندر جو ہے وہ چند مہینے انہوں نے ذکر استغفار کیا اور شادی ہو گئی، چند سال ہو گئے ہیں شادیوں کو، اور اپنی اولادوں کے ساتھ اپنے گھروں میں الحمدللہ خوش ہیں، اور رشتہ بھی ایسی جگہ پر ہوا جہاں وہ خود بندہ چاہتا تھا کہ میرے بچوں کا رشتہ یہاں ہو، وہیں پر رشتہ ہوا۔ اور یہ واقعات ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس کے علاوہ پڑھنے میں تو نہ جانے کتنے واقعات ہیں جو نظر سے گزرے ہیں، جو میں نے پڑھے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اور بھی بہت سارے واقعات سنتے ہوں گے، لیکن میرے سامنے جو واقعات پیش ہوئے ہیں ذکر استغفار کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک دو ہیں، لیکن میرے ذہن میں وہ صحیح سے آ نہیں رہے۔ میرے خود کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا ہوا ہے الحمدللہ، اسی ذکر استغفار کی بدولت اللہ تعالی ہمیں کثرت سے ذکر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان استغفار کے ساتھ واجبات اور فرائض کا لازمی اہتمام کریں، اور جو کثرت سے مسلسل ہونے والے گناہ ہیں ان سے بھی توبہ کریں، اور ان سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کریں اگر آپ بینیفٹ چاہتے ہیں، واقعات چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، کثرت سے ذکر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔